الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو، اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو. کر دو کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم تیرے ہو کے رہے، تیرے راستے پہ چلے. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. تیری رحمت کے طلبگار ہم، یہ بجائے کہ گناہگار ہم. تیری رحمت کے طلبگار ہم، یہ بجائے کہ گناہگار ہم. ہاں گناہگار ہم، ہاں خطا کار ہم. تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا میں ٹھکراتی ہے. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا میں ٹھکراتی ہے. منتشر کیوں ہے ہم ڈگمگاتے ہیں قدم، جوش رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے نعت پاک کے 2-3 اشعار ملاحظہ فرمائیں، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، یہ دعویٰ ہے کہ عاشق خلد کا حقدار ہو جائے، یہ دعویٰ ہے کہ عاشق خلد کا حقدار ہو جائے، مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، اور زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، زمانے کا ستایا ہوں پریشان حال رہتا ہوں، کرم کی ایک نظر مجھ پر، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، میں پلکوں سے بہاروں گا میرے آقا تیری گلیاں، بلاوا ایک دن میرا، بلاوا ایک دن میرا میرے سرکار ہو جائے، بلاوا ایک دن میرا میرے سرکار ہو جائے، مہرباں مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے، اور قسم اللہ کی گلیاں مدینے کی سہانی ہے، قسم اللہ کی گلیاں مدینے کی سہانی ہے، قسم اللہ کی گلیاں سہانی ہے، وہاں ایک
بار جانا ہو وہاں ایک بار جانا ہو تو بیڑا پار ہو جائے وہاں ایک بار جانا ہو تو بیڑا پار ہو جائے اور فقط میں ہی نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں فقط میں ہی نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں فقط میں ہی نہیں بلکہ سبھی عشاق کہتے ہیں کسی دن یا رسول اللہ کسی دن یا رسول اللہ تیرا دیدار ہو جائے کسی دن یا رسول اللہ تیرا دیدار ہو جائے مہربان مجھ پہ نبیوں کا اگر سردار ہو جائے۔ السلام علیکم۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برکات شریعت کی کتاب سے درس نماز کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے نمازی کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، ہو سکے تو یہ زیادہ کوشش کیجئے بے نمازی کے صحبت سے بچا جائے۔ بے نمازی کی صحبت میں رہنا بیٹھنا اس سے بچا جائے۔ بے نمازی کے لیے زمین بھی لعنت کرتی ہے، آسمان بھی لعنت کرتا ہے، اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی بس 3-4 دن کی بات ہے، مسجدیں بھری بھری رہتی تھی، پھر مسجدیں سونی ہو گئی ہے، تو بہت بڑا یہ ہمارا ایک خسارہ بھی ہے عبادت کے سلسلے میں۔ تو حتی الامکان نماز کی پابندی ہمیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا اگر بے نمازی آپ کے پڑوس میں ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کی عیادت کو نہ جایا کرو۔ اتنی سخت وعیدیں بے نمازی کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ آج ہمارا مسلمان نماز ضائع کر رہا ہے، نماز کو دھڑلے کے ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ آپ کا پڑوسی بھی ہے، وہ بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اس کے ساتھ جیسے پڑوسیوں کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں ویسا سلوک نہ کرو، تاکہ ان کاموں کے وجہ سے تو وہ جو نماز کو ترک کر رہا ہے اسے یہ خیال پیدا ہو کہ بے نمازی کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول بچنے کے بارے میں یہ ساری باتیں
بتائے ہیں اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں بھی با نمازی بن جاؤں، میں بھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں، میں بھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کو حاصل کرنے والا، اللہ اس کے رسول کے برکتوں کو حاصل کرنے والا بن جاؤں، اور مومن مسلمانوں کی بھائی چارگی مجھے بھی نصیب ہو جائے، اس سے یہ احساس ہو جائے۔ اس احساس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم چند نمازیں پڑھ کر کے اترانا نہیں ہے، تو اس کے عبرت کے لیے تو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ بھی نمازی بن جائے، تو اس کے وجہ سے یہ ساری باتیں کرنے کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کرتے کرتے پھر ہمیں نماز کی دعوت بھی اسے دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس رویے کے وجہ سے، آپ اس سے بیزاری کرنے کے وجہ سے اس کے ذہن میں بات یہ آ جائے کہ تو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، یقیناً غلط کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہوں، تو میرے ساتھ ایسے ہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے اندر یہ بات آ گئی، خیال پیدا ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دھیرے دھیرے کوشش کرے گا کہ اپنے بے نمازی پن کو وہ دور کر کے وہ بھی با نمازی بننے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند رکھے، ہمیں پابند صلاۃ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، پڑھی گئی قرآن مقدس کی آیت کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی بندہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں پرہیزگاری کی شرط کو ظاہر فرمایا۔ بندہ جتنا زیادہ اس زمین پر عبادت کی کثرت کر کے، ذکر اللہ کر کے، اللہ کی یاد، اللہ کا چرچا کر کے اللہ کو راضی کر لے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت اسے عزت و سربلندی عطا فرمائے گا۔
یہ آیت مبارکہ ماہ رمضان کی بھی تعبیر بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ماہ رمضان میں جو پرہیزگاریاں مسلمانوں میں دیکھنے کو نظر آ رہی تھی، ماہ رمضان میں جو مسلمانوں کے اندر عبادتوں کا ذوق دیکھنے کو نظر آ رہا تھا، ماہ رمضانوں میں مسجد میں مسلمانوں کی کثرت آمد جو نظر آ رہی تھی، اب وہ ماحول ہماری نظروں کے سامنے نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے، صرف ماہ رمضان کا حصہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ 11 ماہ عبادت نہ بھی کریں گے تو چل جائے گا، گزر بسر ہو جائے گا، مغفرت ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو نماز مسلمانوں پر ماہ رمضان میں فرض کی گئی ہے، وہی نماز مسلمانوں پر غیر رمضان میں بھی فرض کی گئی ہے۔ تو اس کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آرٹیکل ہم نے دیکھا، اس میں کہنے والے نے کہا، کیا فراست ہے لوگوں کی، بڑا تعجب ہوتا ہے ایسی تحریریں پڑھنے کے بعد۔ اس کہنے والے نے کہا کہ پتہ نہیں، شاید اس نے مسجد کے اندر آ کر مسلمانوں کا حال دیکھا ہوگا ماہ رمضان کے بعد، اور دیکھنے کے بعد اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے درمیان سے ماہ رمضان چلا گیا یا مسلمان چلے گئے۔ اس کی سوچ پر قربان جائیں آپ، کیسے جملے کا اس نے استعمال کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے درمیان سے ماہ رمضان چلا گیا یا مسلمان چلا گیا۔ آگے پھر کہتا ہے، یہ چیز معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کا مہمان ماہ رمضان تھا یا مسلمان تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی فراست کیسی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں خدا کی خدائی کو تلاش کرتے ہیں۔ جن بندوں کو خدا سے قریب ہونے کی ضرورت تھی، جن بندوں کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا، یہاں رک کر مجھے بات یہ بھی یاد آتی ہے، یہ ماہ رمضان جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے سال میں ایک دفعہ، ایک ماہ کے طور پر، یہ بندوں کی تربیت کے لیے عطا فرماتا ہے۔ مثال دے کر سمجھاؤں گا تو آسانی سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ کسی شخص کو فوج میں شامل ہونا ہے، تو ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں سے اٹھایا جائے، لے جا کر فوج میں شامل کر دیا جائے، کیا آپ شامل ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فوج میں شامل ہونے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ احکام ہوتے ہیں، اور بہت ساری ٹریننگ ہوتی ہے۔ فوج میں شامل ہونے والے سپاہی کو سب سے پہلے اس کا ہائٹ دیکھا جاتا ہے، اس کے قد و کال دیکھی جاتی ہے، اس کی جسامت دیکھی جاتی ہے، اس کے جسم کی مضبوطی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹریننگ کے طور پر بہت سارے مراحل سے اسے گزارا جاتا ہے۔ اسے ٹھنڈی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گرم دھوپ کو سہنا پڑتا ہے، کیچڑ میں گرد آلود ہونا پڑتا ہے، اپنے لباس کو میلا کچیلا کرنا پڑتا ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ان سارے مراحل میں تب جا کر کامیاب ہونے کے بعد جو اس کا مین بنیادی کمانڈو ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے جانب سے اسے مارکس دے کر فوج میں بھرتی کرتا ہے، شامل کرتا ہے۔ اس کے بعد بارڈر پر اسے جا کر نگہبانی کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کس بھی چیز کی مثال لیں، ہر مثال سے یہی سمجھ میں بات آتی ہے کہ کچھ بننے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک بندہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، جب تک بندہ ان مراحل سے نہیں گزرتا، تب تک وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے اب جب وہ انسان کامیاب ہو گیا تمام مراحل میں، اس کے بعد تب جا کر اسے سپاہی قرار دے کر بارڈر پر ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی محافظت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب جیسی بھی آفتیں، جیسی بھی دشواریاں، جیسی بھی تکلیفیں اس پر آئیں،
اب اتنا ہمت والا طاقت والا وہ انسان بن چکا ہوتا ہے ٹریننگ کے ذریعے کہ وہ ساری آنے والی آفتوں کو خود تنے تنہا ہینڈل کر سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی مثال اسلام میں پیش کی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان بندوں کو اس لیے عطا فرمایا کہ بندے اس ماہ رمضان میں اپنی تربیت کر سکیں۔ عبادتوں کی جو کمی تھی دیگر مہینوں میں، ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کرے۔ دیگر 11 مہینوں میں جو اللہ کی عبادت سے غافل تھے، اب اللہ کی عبادت کے طرف جونق در جونق پلٹے مسجدوں کے جانب۔ اب جو اللہ کا ذکر 11 مہینوں میں نہیں کرتے تھے، اب مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 بار 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 اس کے نام کو جپتے رہے۔ یہ ساری جب ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور قربان جائیں میرے مالک پر، کیا شان و عظمت والا ہمارا رب ہے، جب ماہ رمضان میں ٹرین کر بھی رہا ہے اپنے بندوں کو، تو شیطان کو قید کر کے ٹرینڈ کر رہا ہے۔ یہاں بندوں کی تربیت کی جائے، پھر ایسا کہیں نہ ہو کہ شیطان پھر سے آ کر بہلا پھسلا کر میرے بندوں کو مسجدوں سے دور کر دے، میرے ذکر سے غافل کر دے۔ ٹریننگ کرنے سے پہلے، بندے کو آگاہ کرنے سے پہلے، بندے کو تیار کرنے سے پہلے خدا کی قدرت نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، جو میری عبادت سے میرے بندوں کو دور کرنے والے ہیں، غافل کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ان کو قید کیا جائے۔ ان کو قید کرنے کے بعد اب میں رہوں گا، میرا بندہ رہیں گے، میں اپنے بندوں کی عبادت کو دیکھوں گا، میرے بندے مجھے راضی کریں گے۔ ایسا ترتیب والا نظام اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں بنایا۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں بندوں کو تربیت کرنا شروع کرایا۔ اب تربیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، مسجدوں سے لو لگانا، حتی المقدور کوشش کر کے پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنا، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خدا کی یاد کرنا، یہ ٹریننگ ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں ماہ رمضان میں اپنی ٹریننگ کو مکمل کر لیتا ہے، جیسے وہ دنیا کا سپاہی تمام اتنے مراحل سے گزر جانے کے بعد اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، کھانے پینے کو برداشت کیا، لباس کے میل کچیل کو برداشت کیا، تب جا کر اسے فوجی بنایا گیا۔ اس کے بعد جا کر اسے بارڈر پر کھڑا کر کے اسے ملک کی محافظت عطا کی گئی، ملک کا محافظ اسے بنایا گیا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے بھوک و پیاس کو برداشت کرنا رکھا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں نیند کو کم کرنے کے تعلق سے، سونے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کم کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے کثرت سے اپنی یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تاکہ بندہ ان تمام مراحل سے گزر کر، ان تمام عبادتوں سے گزرتا ہوا اتنا مضبوط ہو جائے کہ ماہ رمضان کی عید کا چاند جب نظر آئے، شیاطین کو رہا کرنے کے باوجود بھی بندہ خدا کا بندہ ہی بن کر رہتا ہوا نظر آئے، بندہ خدا کا بندہ ہی بن کر رہتا ہوا نظر آئے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا نظام بنایا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن کے درمیان ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان اس حال میں آیا کہ اس کی مغفرت و بخشش لے کر آیا، اور ماہ رمضان اس کے درمیان سے اس حال میں نکل گیا، گزر گیا کہ وہ بندہ جس کے درمیان ماہ رمضان آیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت و بخشش نہ کرا سکا۔ آگے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تینوں جید صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا ماہ رمضان اس حال میں آیا کہ اپنے اندر مغفرت و بخشش کی بشارتیں لے کر آیا، اور اس انداز و کیفیت سے بندوں کے درمیان گزرا کہ بندے ماہ رمضان میں اپنی مغفرت و بخشش کرا نہ سکے۔ جس بندے کی مغفرت و بخشش ماہ رمضان میں ہو نہ سکی، اس بندے کی مغفرت و بخشش پورے سال میں ہو نہ سکے گی۔ جس نے اپنی بخشش ماہ رمضان میں نہیں کرائی، وہ 11 مہینوں میں بھی اپنی بخشش نہیں کرا سکے گا، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسا مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے لو لگائی تھی؟ ہم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا ہمارے حالات کہ ہم کیا ہیں۔ کتنی دیر مسجدوں میں بیٹھے، کتنی دیر اذکار کی محفل میں بیٹھے، کتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے رہے، کتنے ختم قرآن ہم لوگوں نے کیا، کتنے بار اللہ کا نام لے کر ہم پکارتے رہے، کتنی قیام اللیل تراویح ہم لوگوں نے ماہ رمضان میں ادا کی، اور کتنی فرض و واجب نمازیں ہم نے ماہ رمضان میں پڑھی۔ یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں
ہماری تخلیق کرنے والا ہمارا پاک پروردگار عالم جانتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں توجہ کرو، غور کرو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں نماز کیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا۔ نماز کیا ہے؟ بے حیائی اور برائی سے روکنے والی چیز کا نام نماز ہے۔ یہ جو الفاظ احادیث میں آئے ہیں ایسے نہیں آئے ہیں، نماز حقیقت میں بے حیائی سے روکتی ہے، اسی لیے اسے بے حیائی سے روکنے والی کہا گیا ہے۔ نماز فحش گوئی سے روکتی ہے، اسی لیے اسے فحش گوئی سے روکنے والی کہا گیا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نماز جس بندے کو بے حیائی سے روک نہ سکے اس کی نماز نمازی نہیں ہے، اس کے سجدے سجدے ہی نہیں ہیں۔ اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، جو سجدے ہم اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں بے حیائی سے روک رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں بری باتوں سے منع کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں اللہ کی عبادت کر کے برائی سے رک رہے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ ماہ رمضان گزر گیا تو مسلمانوں کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، مسلمانوں کی عبادت ہی ختم ہو گئی۔ ایسا ذہن مسلمانوں نے اپنے سوچ و مزاج میں بنایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ماہ رمضان تو صرف تربیت کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس ماہ میں اس طریقے سے تربیت کی جائے کہ 11 مہینے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، 11 مہینے اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک صوفی نے یہ بھی کہا، مسلمان رمضان کا بندہ ہے یا رحمان کا بندہ ہے؟ اب جو رحمان کا بندہ ہوگا وہ رحمان کی ہمیشہ عبادت ہی کرے گا، اب جو رمضان کا بندہ ہوگا وہ تو رمضان میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے بعد دیگر ایام میں عبادت نہیں کرے گا۔ اب ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے ہم بندے ہیں کس کے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہوں، مجھے بات یاد آتی ہے، اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے تو اس کی عزتیں اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا اتقاکم، پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہوگا وہی میرے نزدیک عزت والا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک عزت حاصل کر لے، فرمایا گیا خدا کی ساری قدرت اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ حضرت امام ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرمایا گیا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ تندور میں روٹی سیک رہے تھے۔ تندور کی روٹی کھانے والے جانتے ہیں کہ تندور ہوتا کیسا ہے، بڑا آگ کا اونچا سا والا ہوتا ہے، اس کے اندر روٹی ڈال کر سیکا جاتا ہے، ہوتا اس طریقے کا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک ثابت انسان بھی اس کے اندر اتر جائے تو اسے حذف کر لے، اپنے اندر سما لے، اتنا بڑا وہ تندور ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کر رہے تھے؟ اس تندور میں روٹی سیک رہے تھے، اتنے میں ایک کافر آیا، اسی راستے سے گزر رہا تھا، حضرت کو روٹی سیکتا ہوا دیکھا، اس تندور کے اندر لگاتا ہوا دیکھا، کھڑا ہوا، جب کھڑا ہوا حضرت نے اسے جیسے ہی دیکھا کہا اسلم فلا تدخل النار، اے انسان مسلمان ہو جا۔ کیا کہا؟ اللہ والوں کے جملے سنیں، کتنی لطافت ان کے جملوں میں ہوا، کتنی سادہ وہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کی جملوں میں کتنی گہرائی ہوتی، کتنی لطافت ہوتی ہے۔ کہا اسلم فلا تدخل النار، اے فلاں مسلمان ہو جا تاکہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب وہ کافر بھی بڑا ہوشیار تھا، یہ آج کے دور کے طرح کافر اس دور کے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ قرآن پر تحقیق و ریسرچ بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ بعض کفار آج بھی تحقیق و ریسرچ کر رہے ہیں ہمارے کلام پر، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، حق ہونے کے باوجود بھی انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو ہم نے چھوڑنا پڑے گا، جیسے ابو جہل نے کہا تھا، عتبہ شیبہ نے کہا تھا، امیہ ابن خلف نے کہا تھا، اس طریقے سے۔ تو الغرض جب حضرت نے کہا ابراہیم آجوری رحمت اللہ علیہ نے کہ اے فلاں مسلمان ہو جا تاکہ تو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگا حضرت سے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ مریم کی آیت اس نے سنائی، کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدًا، اس نے کہا کہ آپ کا قرآن تو کہتا ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو سب کو آپ کے خدا کی بنائی ہوئی جہنم پر سے گزرنا ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ کے خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے، سورہ مریم یہ کہتی ہے کہ ہر کسی کو اس کی بنائی ہوئی جہنم پر سے گزرنا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟
میں کافر ہوں تو اس میں فرق کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ گزرنا تو مجھے بھی پڑے گا، گزرنا تو آپ کو بھی پڑے گا۔ اب اتنا اس نے کہہ کر آگے کہا، بات مجھے تب پتا چلے کہ آپ اپنے اسلام کی عزت و شرف مجھ پر ظاہر کریں، فضیلت بتائیں، اس آیت کے مخالفت میں مجھے بتائیں کہ آپ اور میرے درمیان بنیادی شے، بنیادی چیز کون سی ایسی ہے کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں؟ آپ بھی گزریں گے، میں بھی گزروں گا، آپ بچ جائیں گے، میں مر جاؤں گا، اس کی وجہ میرے سامنے پیش کیجئے۔ جب کہا تو ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسکرایا، مسکرا کر اس سے کہا کہ جو تمہارے کاندھے پر چادر ہے اس چادر کو اتارو۔ اس نے چادر اتاری، حضرت کے کاندھے پر بھی ایک چادر تھی، آپ نے بھی اپنی چادر کو کاندھے سے اتارا۔ اتارنے کے بعد دونوں چادروں کو سانپ کی طرح، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سانپ لپٹ جاتا ہے اس طریقے سے، درخت سے جیسے سانپ لپٹتا ہے اس انداز میں دونوں چادروں کو لپیٹا۔ لپیٹنے کے بعد حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو جل رہا تھا تندور، آگ کی بھپک باہر ظاہر ہو رہی تھی، آگ لپک رہی تھی باہر چھونے کے لیے، اب اس کے اندر گہرائی میں ہاتھ ڈال کر دونوں چادروں کو آپ نے پھینک دیا۔ کچھ لمحے گزرے، کچھ لمحے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس تندور کے اندر ثابت اتر گئے، جلتی ہوئی آگ کے اندر اترے۔ اترنے کے بعد ہاتھ ڈال کر دونوں چادروں کو نکال کر باہر آیا، بھی دیکھنے لگا سارا منظر۔ بندہ ہاتھ بھی لگائے تو آگ کا کام جلانا ہے، یہ تو سارے کے سارے اتر گئے آگ کے تندور میں، آگ کا ان کو احساس بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آگ ان کو چھوتی ہے نہ جلاتی ہے۔ ابھی پریشان تھا، جو چادریں اس کے سامنے اس کی اور ان کی انہوں نے ڈالی تھی، لانے کے بعد چادروں کی دونوں مروڑ کو کھولا جو آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ کھولنے کے بعد جیسے ہی چادر کو جھاڑا، ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چادر کو آگ چھو نہ سکی، جو کافر کی چادر تھی وہ جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اب وہ مثال پیش کی، مثال پیش کر کے حضرت ابراہیم آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم دونوں کا جہنم پر وارد ہونا یوں ہی ہے، جہنم پر سے ہم دونوں کا گزرنا ان چادروں کی مثل ہے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ یہ کہا تو وہ توجہ کے ساتھ سننے لگا، فرمانے لگے، ہم دونوں کا جہنم پر سے گزرنا اسی طریقے کا ہے، میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس پر ایمان لانے کی حیثیت سے جہنم کے پل صراط پر سے گزر جاؤں گا، جیسے میری چادر کو بچا لیا گیا اور جیسے تمہاری چادر ڈالنے کے بعد خاک ہو گئی، کافر ہونے کی بنیاد پر جہنم پر سے تمہیں کاٹ کر جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یہ مثال پیش کی تو فوراً قدم پکڑ لیا، قدم پکڑ کے کہنے لگا، قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کے اسلام مذہب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ سمجھیں، جو مسلمان ہو جائے، کیسا مسلمان؟ کامل مسلمان ہو جائے، اس کی چادر کو آگ نہ چھوئے۔ جو مومن بن جائے، خدا کا حقیقی بندہ بن جائے اور خدا کی اطاعت میں پوری زندگی کو وقف کر دے، گزار دے، کیا اسے جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں چھو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخری ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک جوان تھا، راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ خوبصورت حسین خاتون اپنے سر پر چادر ڈال کر اپنے مکان جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھی تو اس کی آنکھوں کا شیدا ہو گیا، محبت دل میں گھر کر گئی، جس کو فانی محبت کہا جاتا ہے، اس کا شیدا ہو گیا۔ اب اس خاتون کا پیچھا کرنے لگا، پیچھے 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 چلنے لگا۔ حسن اتفاق سے ہوا، ایک مقام ایسا آیا جہاں پر ایک حجرہ بنا ہوا تھا، دروازہ تھا۔ خاتون نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہو گئی۔ اب دروازے کے باہر کھڑا ہو کر سوچنے لگا، اس سے بات کروں تو کیسے کروں، مخاطب ہوں تو کیسے ہوں، اپنا عشق کا اظہار کروں تو کیسے کروں۔ یہی سوچ میں تھا کہ دل نے کہا کہ اظہار کرنے میں کیسی دیری، دروازے پر دستک دے، باہر تو آ ہی جائے گی، یا کسی کنیز کو بھیج دے گی، اس کے ذریعے پیغام پہنچانا، یا براہ راست اس سے بات کر لینا۔ تو جب دل میں ایسے خیالات پیدا ہوئے، دروازے پر دستک دی، خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہی خاتون تھی جس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے پہچان لیا کہ کس سے مجھے عشق ہوا ہے۔ اب ان آنکھوں کو دیکھنے کے بعد کہا، پردے میں ہی تھی، باحیات تھی، مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے، جو تو کہے گی میں وہ ماننے کو تیار ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے نکاح کروں، میں تجھ سے نکاح کروں، میں تجھے اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں۔
جب کہا تو خاتون ایسی ویسی خاتون نہیں تھی. آج جو عشق ہوتا ہے وہ عشق مزاجی ہوتا ہے. وہ جو عشق ہوتا تھا وہ عشق حقیقی ہوا کرتا تھا. اور عشق حقیقی کیا ہے؟ عشق حقیقی وہی ہے جو خدا تک لے جا کر پہنچائے, جو بندے کو خدا کا بنائے, اسے عشق حقیقی کہا. پھر عشق حقیقی کو آپ الگ انداز سے نہ لے لیں کہ عشق حقیقی ہوتا کیسا ہے, شادی کر لیں گے تو عشق حقیقی ہے کیا؟ یہ نہیں ہے عشق حقیقی. عشق حقیقی اسے کہا گیا جو بندے کو خدا کا بنا کر چھوڑے. اب وہ بڑی ہوشیار خاتون تھی, نہ جانے کن ماں باپ کی تربیت یافتہ وہ خاتون تھی. کہنے لگی اچھا مجھ سے تو اتنا عشق کرتا ہے, اتنے محبت کرتا ہے, ایک نظر میں میرا شیدا بن گیا. نہ چہرہ دیکھا, نہ صورت دیکھی, نہ شکل, بس آنکھوں کو دیکھ کر میرا عاشق بن گیا. کہ ہاں میں تیری شکل و صورت اگر تو چاہے تو بعد میں دیکھنے کو تیار ہوں, اگر تو نکاح کے بعد اپنا نظارہ کرانا چاہتی ہے تب بھی مجھے قبول ہے, بغیر تجھے دیکھے میں تجھے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب وہ بڑی بڑی شرطیں سامنے رکھنے لگا, عشق کے دعوے بھرنے لگا. تو خاتون نے کہا ایک کام کرو, اب تو نے کہا کہ میں جو کہوں گی تو مانے گا؟ کہا کہ ہاں تو جو کہے گی میں وہ مانوں گا. جیسے آج کے یہ مزاجی عاشق کہتے ہیں کہ تم کہو تو چاند تارے معاذ اللہ توڑ کے لاؤں, حالانکہ چاند تارے کون توڑ کے لا سکتا ہے جی؟ ہاں جو کہتے ہیں ایسا دعویٰ, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پوری زندگی میں انہوں نے پلین میں سفر نہیں کیا ہوگا. چاند تارے کہاں سے لائیں؟ چاند تارے تو پلین بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی جسے ایمان کہا جاتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیسے بندہ دعوے کر جاتا ہے عشق مزاجی میں. تو اب اس نے بھی دعوے کیا, وہ سمجھ گئی کہ کیسا دعوے دار ہے, قربان جائیں. وہ کیسی اللہ والیاں تھیں, اللہ سے کیسی محبت ان کو تھی, کیسا وہ لوگوں کو راستے پر لایا کرتی تھی. کہا کہ واقعی تم اس سے حقیقی عشق کرتا ہے تو ایک کام کر, ابھی ہمارے درمیان امیر المومنین عمر فاروق موجود ہے, اگر تیرا عشق حقیقی ہے تو میں تجھ سے ضرور نکاح کروں گی, مگر میری شرط اتنی سی ہے کہ تجھے ان کے پیچھے 40 دن نمازیں ادا کرنی ہیں. آج کی خاتونیں اللہ اکبر, اب یہ بات کہنی نہیں چاہیے, آپ سمجھتے ہیں ہماری مسکراہٹ سے کہ ان کے دعوے کیسے ہوتے ہیں کہ یہ وہ فلاں فلاں کھانے پینے کی چیزیں معاذ اللہ, اور غلط کاریاں. اللہ تمام ہماری مسلم بچیوں کو ایسے فطور فتنوں سے حفاظت کرے, اپنا تحفظ عطا کرے, اور حضرت سیدہ کائنات کی چادر کی تطہیر کا سایہ ان پر اللہ فگن فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان, اس نے کہا کہ 40 دن عبادت کر, اس کے بعد تجھے میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں, جہاں سے تو آئے گا میں راستے پر تیرا انتظار کروں گی, اور میں خود تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار کھڑی رہوں گی. اب اس کے اندر جذبہ بڑا تھا کہ حاصل تو کسی بھی صورت کرنا ہے. اب ایک گیا تو دیکھا امیر المومنین مسجد نبوی میں وضو کر رہے ہیں, جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے. اب گیا تو 40 دن تو ایسے گزر جائیں گے, 40 دن کے بعد جیسے ہمارے جوان کہتے ہیں کہ 10 دن اعتکاف کے ایسے گزر جائیں گے, تو اس نے بھی نیت کی کہ گزر جائیں گے. تو وہ اللہ ماشاء اللہ جا کر وضو بنا کر کھڑا ہوا, ایک نماز پڑھی, 2 نماز پڑھی, 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, بے دن گنتا رہا, 30 دن گزر گئے. اب جب 30 دن کی مدت گزری, 1 ماہ کی جیسے ماہ رمضان میں گزرتی ہے, دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی. نماز کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے؟ ہماری طرح مولانا کے پیچھے نہیں, جو تمام مومنوں کے امیر ہیں, جن کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے ہیں, جنہوں نے براہ راست قرآن و حدیث کا علم حضور علیہ السلام سے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا ہے, جن کے روز و شب دیدار مصطفیٰ میں گزرے ہوں, اس امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھنے لگا تو کیفیت کیا, پورا کا پورا وجود ہی بدلنا تھا. یہ خدا کی شان تھی, عظمت تھی کہ 30 دن گزر جانے کے بعد تبدیلی محسوس کرنے لگا. اب وہ جو چہرہ تھا, اب وہ جو آنکھیں بار بار تصور میں آتی تھیں وہ دھندلی ہونے لگی. اب وہ چہرہ آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا. اب جلوہ یار نظر آنے لگا, جلوہ خدا یا نظر آنے لگا. تکبیر کہہ کر اللہ اکبر پیچھے امیر المومنین کے باندھتا, اسے محسوس یہ ہوتا کہ مسجد میں نہیں ہوں, خدا کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی بندگی کر رہا ہوں. اب یہ کیفیت طاری ہوئی. ایسے تیسے کر کے 40 دن گزرے. 40 دن جب گزرے, وعدے کے مطابق وہ خاتون راستے پر کھڑ کر انتظار کر رہی. اب یہ جوان جو اسے تکتا تھا, اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستا تھا, پوری رات اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر کہیں سے وہ نظر آئے, محبوب کا دیدار ہو جائے, یہ تمنا جو اس کے دل میں تھی. اب وہ شریعت کے مطابق جو آقا کا فرمان ہے, راستے پر چلنے کے آداب ہیں, ان آداب کے مطابق اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر سامنے سے گزرنے لگا. اب گزرتا خاتون کے قریب آئے. خاتون کے دل میں تمنا تھی کہ اب مجھے دیکھ لے گا اور مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ نکاح کر لے.
تو انتظار میں تھی کہ اس کے سامنے سے بھی نظر جھکا کے آگے سے گزرنے لگا تو یہ پیچھے سے چیخ پڑی، او جوان، میں وہی لڑکی ہوں جس کا تو شیدائی تھا، جس کا تو عاشق تھا، جس کے حسن کا فریبتا تھا، جس کی آنکھوں کو دیکھ کر تو نے عشق کیا تھا، جیسے تو نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق میں آ کر یہاں کھڑی ہوں، تیری منتظر تھی، تو ایک نظر بھی اٹھا کر مجھے نہیں دیکھتا۔ جوان واپس پلٹا، نظریں نیچے ہی تھی، نیچے نظریں رکھ کر جھکا کر ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا کہ مجھے اس خاتون سے کیا غرض جو دنیا کی محبت میں گرفتار کرے، اب تو ان آنکھوں میں یار کے جلوے بسے ہوئے ہیں، یار کی محبت دل میں عمر نے ایسی بسائی ہے کہ یار کے سوا کوئی حسن نظر ہی نہیں آتا، اور چوک کر اچک کر یہ آنکھیں کسی حسن کے پاس چلی بھی جاتی ہیں تو ان آنکھوں کو فوراً میں پھیر لیتا ہوں، کہیں میرا یار مجھے دیکھ نہیں رہا ہو، کہیں یار مجھے تک نہیں رہا ہو۔ اب اس آنکھوں میں یار ہی یار بسا ہوا، یعنی اللہ ہی اللہ بسا ہوا ہے، اللہ کی دید جسے عطا کر دی گئی ہو، اب اس کی آنکھوں میں کسی کا حسن سما نہیں سکتا، بھا نہیں سکتا۔ اب تو تیرے راستے چلی جا، میں میرے راستے چلے جاؤں گا۔ اب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی، اللہ، جو مقصد میں نے سوچ کر اسے عمر کی بارگاہ میں بھیجا تھا، تو نے اسے اس مقصد میں کامیاب کر دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو امیر المومنین عمر کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھ لیتا ہے، وہ فانی عشق کو چھوڑ کر حقیقی عشق کا دیوانہ شیدا بن جایا کرتا ہے، حقیقی عشق کا دیوانہ بن جایا کرتا ہے۔ یہ خاتون نے کہا، یہ عبادت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ حقیقت میں خدا کی بندگی کرنا چاہتے ہیں تو کیفیت کو محسوس کریں، یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کر خدا کے حضور کھڑے ہیں، آپ کا ذہن نہیں ہے، آپ کا دماغ نہیں، کچھ فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ جیسے آپ باندھ کر ہاتھ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، آپ کے دل کی، آپ کے ذہن کی کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہو تو تصور یہ کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں جمے تب؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا ذہن اس طریقے سے تصور نہیں کرتا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور خدا تو دیکھ ہی رہا ہے، اور وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ صحابہ کو آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت کی، ایسی تعلیم کی، اس لیے جب ایسی تعلیم حضور نے کی، وہ جس بھی منزل پر جایا کرتے تھے اللہ ان کو سرفراز کیا کرتا تھا، کامیاب و کامران فرمایا کرتا تھا۔ اب بھی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ خدا کا حقیقی بندہ بنے۔ ہم بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہماری شرطیں ساری منوانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان ساری باتوں پر انشاءاللہ غور و فکر کریں، اپنے اندر تبدیلیاں، انقلاب بپا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی پرہیزگاری کا ذرہ ہمیں عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض یہ شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فی تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ المدد یا نبی کہتے ہی ہو گئے، المدد یا نبی کہتے ہی ہو گئے، دور رنج و علم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع اے امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ غوث و خواجہ رضا کے طفیل کریم رکھنا میرا بھرم،
تم پہ بے حد سلام، لاج اپنے غلاموں کی رکھتے ہو تم، رکھنا سب کا بھرم، تم پہ بے حد سلام۔ چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، چاہتا ہے رضا شاکر غم زدہ، کہہ دو راضی ہے ہم تم پہ بے حد سلام۔ اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، اے جمیل و شیم تم پہ بے حد سلام۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب الہ العالمین، یا رب مصطفیٰ، یا رب کعبہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین، ہم نے مولا کریم ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوئے، قرآن و حدیث کی باتیں سنے، مولا کریم نماز عشاء پڑھا۔ مولا اس عمل میں ہمارے سے کوتاہیاں کمیاں ہوں تو معاف کر دے، اس عمل کو تیرے بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول کر لے، اس کا اجر تو جو کچھ عطا کرے مولا کریم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں پیش کرتے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ تمام انبیاء، تمام صالحین، تمام اولیاء کاملین، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے ارواحوں کو نظر کرتے قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور اس کے ثواب سے، برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو بھی مالا مال کر دے۔ مولا کریم ماہ رمضان المبارک کے بعد اپنی زندگیوں میں پھر مولا کریم دنیا کی مولا کریم لذتیں پیدا ہو رہی ہے، اور دنیا کی مولا کریم محبت پیدا ہو رہی ہے، ہمیں مولا کریم ہم پر کرم اور رحم فرما۔ ماہ رمضان میں جیسے تیری بندگی کے لیے آیا کرتے تھے ویسے ہی شوق اور محبت ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول کر لے۔ ہمارے حافظ عمران صاحب کے والد شرافت صاحب، مولا کریم ان کے آنکھوں کا آپریشن مولا کریم جو ہونے جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کے آنکھوں میں نصیب فرما۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے، اس کا مولا صدقہ انہیں عطا کر دے۔ مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول کر لے، ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر غریب کی مدد کر دے، ہر بے روزگار کو روزی عطا کر دے، ہر مولا کریم بے علم کو علم عطا کر دے، بے مولا کریم بندگی کرنے والے کو شوق بندگی عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی